اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ قرآن عظیم تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ اس افضلیت کا کیا معیار ہے اور اس کا حقیقی اور درست مطلب کیا ہے؟ خدا نخواستہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ کم افضل کتابیں تھیں اور قرآن عظیم ان سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ توریت، زبور، انجیل جو بعین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، جب تک ان میں تحریف نہیں ہوئی وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن عظیم بھی اللہ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام افضل ہی افضل ہے، اس میں مفضول کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مفضول مانے کمتر، نچلے درجے کا۔ تو اگر خدا نخواستہ اس اعتبار سے قرآن کو افضل کہا جائے کہ قرآن میں جو کلام ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، تو پھر معاذ اللہ ماننا پڑے گا کہ پہلی جو کتب میں اللہ کا کلام ہے وہ ادنا درجے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ادنا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا قرآن عظیم کو افضل کہنا اس اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم کی افضلیت کا معیار ثواب میں زیادتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توریت، زبور یا انجیل یا دیگر صحائف جو آسمان سے نازل کیے گئے، اگر ان کی آپ تلاوت کریں گے تو ثواب کم ملے گا، اور قرآن عظیم کی تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ تو قرآن عظیم ثواب میں زیادتی کے اعتبار سے سب سے افضل کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک کے اعجاز کے بارے میں کلام کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو اس نے تمام فصحاء اور بلغاء عرب کو عاجز کر دیا۔ ایک ایسی پاکیزہ کتاب کہ جس کی نظیر لانا ممکن نہیں، جو خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں لا سکتا، اس میں کسی قسم کی مداخلت بیجا کا امکان نہ ہو، یقیناً وہی ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ان تینوں امور کو بیان فرمایا۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی آیات نہیں وضع فرمائی، نہیں بیان فرمائی، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اپنے بندہ خاص پر اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا اور وہ ہم لوگوں تک پہنچا۔ لہذا جو حقیقتاً اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اسی سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیا پس یہ قرآن پاک میں غور و تفکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی غیر کے پاس سے آتا تو ضرور یہ لوگ اس میں اختلاف کثیر پاتے، یعنی اس کی باہم آیات میں ٹکراؤ ہوتا، باتوں میں ٹکراؤ ہوتا، مختلف امور میں ٹکراؤ نظر آتا، کیونکہ نقص بندے کا خاصہ ہے، کمی کوتاہی میں مبتلا ہونا یہ بشریت کے تقاضوں میں شامل ہے۔ لہٰذا اگر یہ بشر کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں کجی نظر آتی، ضرور کمی نظر آتی، ضرور اس کی آیات باہم ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا ایک عقلی دلیل سے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو جو کلام واقعی اللہ تبارک و تعالی کا ہو اسی کو معیار بنانا، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اپنا معیار زندگی بنا لینا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر دوسرا اس میں کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں کسی نے بیجا تصرف کر لیا تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا جائے۔ پچھلی کتب میں ایسا ہی ہوا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلی آسمانی کتابیں امتیوں کو حفظ نہیں ہوتی تھیں، صرف انبیاء علیہ السلام اس کے حافظ ہوتے تھے۔ یہ قرآن عظیم کا خاصہ ہے کہ یہ ہماری اس امت کے 5، 6، 7 سال کے بچوں کے سینے میں پورا کا پورا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقیناً یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ایک اظہار ہے، ایک قدرت عظیمہ کا ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تقریباً 6666 آیات کو
اور ایسی مطلب عبارات جو ہماری مادری زبان بھی نہیں ہیں وہ ایک بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یقیناً اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے احکامات قیامت تک جاری ہونے تھے، تو ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے لیے ہو اور اس میں موجودہ مضامین قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں۔ لہذا خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور حفاظت فرمانے کا بہترین انداز یہ اختیار کیا گیا کہ بچے کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ممکن نہیں، اس میں تبدیلی ممکن نہیں، اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے مراد ہوتا ہے اجتماعی طور پر تبدیلی ممکن نہیں، انفرادی طور پر ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خیانت کر کے اپنے چھاپے خانے میں قرآن عظیم کو چھاپے کو صورت درمیان سے نکال دے، کوئی نقطے کی تبدیلی کر دے، کوئی لفظ گھٹا دے بڑھا دے، انفرادی طور پر ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے یہ اجتماعی طور پر ہے کہ اجتماعی طور پر کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں جتنے بھی مصحف قرآنیہ موجود ہیں ان سب میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر کسی خاص مقام پر کسی نے اس طرح کی خیانت کا ارتکاب کیا بھی تو اس کی یہ خیانت مخفی نہیں رہ سکتی ہے، فوراً منکشف ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ قرآن عام ہوگا تو حفاظ پہلے سے موجود ہوں گے، وہ اس کو پڑھیں گے تو فوراً خیانت پر مطلع ہو جائیں گے اور تحریف کا یہ سلسلہ رک جائے گا۔ لہٰذا ایک ایسی عظیم کتاب جس کی حفاظت کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہو، یقیناً اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب اس کے مضامین میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، وہ راسخ ہیں، پختہ ہیں، قیامت تک کے لیے ان کو نافذ کر دیا گیا ہے، تو ان سے ہدایت حاصل کرنا ہی ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں کئی مقامات پر لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ قرآن عظیم کسی انسان کا تمہیں کلام محسوس ہوتا ہے تو چلو اس کی نظیر بنا کر لے کر آؤ۔ تو کہیں تو 10 سورتوں کا چیلنج دیا گیا، کہیں ایک سورت کا، کہیں پر ایک آیت کا۔ یہ مختلف سورہ میں مطلب ان کا تذکرہ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ چیلنج جب دیا گیا یقیناً اس وقت قرآن عظیم عربوں پر کے درمیان تھا، اور وہاں بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے جو عربی زبان پر، عربی اسلوب پر بہت زبردست قادر تھے، اور وہ عربی اسلوب کی ہر اونچ نیچ کو سمجھتے تھے، فصاحت و بلاغت انہیں گھر سے ملی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے چیلنج کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ آج تک کم و بیش 1500 سال گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی قرآن پاک کی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں آیت نمبر 88 ہے، ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو کبھی بھی اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کی مرتب کردہ ان عربی عبارات کا نقص فوراً ظاہر ہو گیا، اور جب تقابل کیا گیا تو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم اپنی طرف سے 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اپنے پاس سے بنا کے 10 صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے علاوہ جس کو تم اپنے مدد کے لیے بلا سکتے ہو اسے بھی بلا لو۔ تو پہلے پورے قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا۔ یہ 10 صورتیں بھی آج تک کوئی بھی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم
اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی یعنی قرآن عظیم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب ایک صورت کا چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب بھی نہ دے سکا۔ پھر سورہ طور آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں یعنی اس بات میں کہ یہ قرآن عظیم تو کسی مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس قرآن عظیم کی مثل کوئی ایک آیت ہی لے آئیں۔ تو پھر وہ نہیں لا سکے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن عظیم یقیناً اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس میں کسی بندے نے کوئی عمل دخل نہیں کیا، اس میں قطعی طور پر ایک حرف کا بھی اضافہ یا کمی نہیں ہو سکی ہے، اور کوئی بھی قرآن عظیم کی تبدیلی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ اتھینٹک کتاب ہے، ایک مستند کتاب ہے، اسی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے میں راہ نجات ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جس نے قرآن کو اپنا معیار بنایا عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے سلسلے میں، وہ ضرور کامیاب ہوگا اور اسے اس کے مقاصد ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا ایک اور موضوع انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، یہ اسباب یا شان نزول کے بارے میں ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا اسباب نزول، شان نزول، یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن عظیم کی صورتوں یا آیات کو ہم دو طرح تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے سے متعلق نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں کوئی آیت یا صورت نازل کی گئی، ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی خاص واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آیت یا کوئی صورت نازل فرمائی، کسی خاص صحابی کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے آیت یا صورت نازل ہوئی ہو۔ اگر ایسا، بہت سی آیت آپ کو ایسی ملیں گے۔ اگر ایسا ہو کہ کسی خاص شخص کے لیے، کسی خاص سبب کے لیے، کسی خاص واقعے کے لیے، کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، نبی کریم خاموش ہوئے اور ان صحابی کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی، تو یہ دو طرح کی آیات ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جو کسی خاص سبب، کسی سوال کے ساتھ مقید ہیں، ایک جو مقید نہیں ہیں۔ یہ جو آیات اور صورتیں مقید ہوتی ہیں کسی خاص واقعے کے ساتھ، کسی خاص سبب کے ساتھ، کسی خاص سوال کے ساتھ، انہی آیات کا شان نزول بیان ہوتا ہے۔ تو بس یہی جو سبب ہے، خاص واقعہ ہے، خاص شخص ہے، خاص سوال ہے، اسی کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ قرآن عظیم کی آیات کی ہم مزید تقسیمات کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب ایک ہوتا ہے اور اس کے لیے کئی آیات نازل کی جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب کثیر ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی مطلب اسلوب انشاءاللہ قرآن میں آئے گا اور اپنے مقام پہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب نزول کا حکم کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب عام ہوتا ہے اور حکم بھی عام ہوتا ہے، یعنی کسی خاص سبب سے کوئی آیت تو نازل ہوتی ہے، لیکن جو آیت نازل ہوتی ہے اس کے لیے مطلب جن کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ بھی کثیر ہوتے ہیں، اور جو حکم اس میں نازل ہوتا ہے وہ بھی کثیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آؤ۔ تو یہ خاص کسی شخص کے لیے نازل نہیں کیا گیا، خاص کسی گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکم عام ہے کہ جتنے بھی نشے کے اندر ہیں وہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آئیں۔ تو سبب بھی عام ہے اور حکم بھی یہاں پر عام ہے، قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم نازل ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ حکم عام ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کر سکتے ہیں، سب کے لیے حکم عام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ سبب خاص ہوتا ہے اور الفاظ بھی خاص ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی الفاظ خاص کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے وہ آیت نازل ہوئی اسی شخص کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ حکم اسی شخص کے ساتھ خاص ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہم اس حکم کو عام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب زید اپنی زوجہ سے قطع تعلق کے سلسلے میں
اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کی زوجہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن تھیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی مالدار تھیں، بہت خوبصورت تھیں، ان کی شادی ان کے ساتھ کروا دی تھی، لیکن ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کو طلاق دے دی تھی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر خود اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا کہ ہم نے زینب بنت جہش کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لائی تھیں، امہات المومنین میں سے ہوئی ہیں۔ اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور آپ کا چونکہ ذکر بھی کر دیا گیا اس لیے سبب بھی خاص ہوا اور الفاظ بھی خاص استعمال ہوئے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ نازل ہوئی اسی کے ساتھ حکم خاص ہوگا، حکم عام نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری آیات کی قسمیں کیسی ہوتی ہیں کہ سبب خاص ہوتا ہے اور الفاظ عام بیان ہوئے ہیں، یعنی کوئی خاص واقعہ ہوا تھا ان کے لیے وہ آیت نازل ہوئی، لیکن جس خاص شخص کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی ان کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، حکم ایسا لگتا ہے کہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنی ذات کے، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ان میں سے ایک شخص کی، یعنی مرد جو شوہر ہے جو الزام لگا رہا ہے، اس کی شہادت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 مرتبہ گواہی دے، کس بات میں کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں گواہی یہ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے، یعنی وہ خود یہ کہے کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ آیت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی زوجہ کے پاس، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے اپنی زوجہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ اپنی ازواج پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہ ہو، تو پھر انہیں اس طرح کرنا ہوگا کہ وہ 4 گواہی تو یوں دیں کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سچوں میں سے ہوں، اور 5واں کہیں کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ اس کو لعان کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ حکم نازل ہوا تھا، یہ آیات نازل ہوئی تھی حضرت ہلال بن امیہ کے لیے، تو سبب تو ہوا خاص، جن کی وجہ سے آیت نازل ہوئی وہ سبب ہے، سبب خاص ہو گیا، لیکن ان آیات میں حضرت ہلال بن امیہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے، یہی ان کا مذہب ہے، یہی ان کا نظریہ ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ سبب خاص ہو، حکم عام ہو، تو ہم اس حکم کو عام ہی رکھیں گے، اس سبب کے ساتھ خاص نہیں رکھیں گے۔ لہذا اب تا قیامت جو بھی شخص اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، تو پھر وہ اسی طریقے کا عمل کرے گا جیسے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسباب نزول جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کے بہت سارے فائدے علماء مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس شان نزول کو جاننے کی بنا پر اس بات میں آسانی حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کے حکم کی نوعیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، پس جس بھی طرف تم اپنا چہرہ کرو گے اسی کی طرف، اسی جانب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی۔ بظاہر یہ آیت کریمہ یہ ظاہر کر رہی ہے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ سفر میں ہوں چاہے گھر پر ہوں، جس طرف چاہے نماز پڑھنے کے لیے اپنا رخ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تم جس طرف چاہو اپنا منہ کرو اسی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔
تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حکم عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ چاہے کسی طرف بھی اپنا رخ کر کے نماز تم پڑھ سکتے ہو، لیکن جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مقصود یہ نہیں ہے۔ چنانچہ روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365 پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ آیت دراصل مسافر کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس مسافر کے بارے میں جو سواری پر سوار ہو اور نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب، تم جس طرف چاہو اپنا رخ کر کے نماز پڑھ لو، اسی طرف اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا، استدلال فقہا نے پھر یہ کیا اس شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی مسافر سواری پر سفر کر رہا ہے اور نفل نماز یا سنت نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، بلکہ سواری جس رخ پر جا رہی ہے وہ اس رخ پر اپنا چہرہ کر کے نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور علامہ آلوسی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ یہ دراصل آیت کریمہ ایک ایسی مسلمانوں کی قوم کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ جب اس غزوے سے واپسی پر آ رہے تھے تو کچھ اندھیرا ہو گیا، نماز ادا کرنی تھی تو ان پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، اور کچھ نے شمال کی طرف کچھ نے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب وہ فارغ ہوئے صبح انہوں نے مناظر دیکھے تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید ہمارے رات کی نمازیں نہیں ہوئیں۔ اس پریشانی کے عالم میں کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ سخت پریشان تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان آیات کو نزول ہوا جس میں بتایا گیا کہ اگر تم اندھیرے میں یا جب قبلہ مشتبہ ہو جائے تو دل کی گواہی کے ساتھ اگر تم نماز پڑھ لو گے تمہاری نماز ہو جائے گی۔ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نسخ کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نسخ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، مطلب آپ نے اس طرح سنا ہوگا یہ آیت منسوخ ہو گئی، فلاں آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یا فلاں آیت اس آیت کے لیے ناسخ ہے۔ تو نسخ کے بارے میں ایک مسلمان کو ضروری معلومات حاصل ہونا بہتر ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں ضروری عرض کرتا ہوں کہ نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے زائل کرنا، تبدیل کر دینا۔ جس کو زائل کیا گیا، جس کو تبدیل کیا گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ جو زائل کرنے والا ہے، منسوخ کرنے والا ہے، اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک آیت کی وجہ سے دوسری آیت کا حکم بدل گیا یا وہ آیت ختم ہو گئی، اس کے حکم پر اب عمل نہیں ہوگا، تو جس کا حکم تبدیل ہوا اس آیت کو کہیں گے یہ منسوخ ہے، اور جس آیت نے اس حکم میں تبدیلی پیدا کر دی ہے اس آیت کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اس کی شرعی تعریف کتاب التعریفات صفحہ نمبر 167 پر علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھی ہے کہ دراصل نسخ یہ ہوتا ہے کہ صاحب شرع کی طرف سے کسی شرعی حکم کی انتہا کو بیان کر دینا نسخ کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے یہ شبہ نکل گیا کہ معاذ اللہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک حکم اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ شاید غلط تھا، پھر دوسرا حکم نازل ہوا تو اس حکم کی اصلاح ہو گئی۔ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تعریف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دراصل جب ایک آیت میں نیا حکم بیان ہوتا ہے اور پچھلی آیت کا حکم ختم کر دیا جاتا ہے تو دراصل یہ اگلی آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ پچھلی آیت کے حکم کی انتہا ہو چکی ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیا حکم جاری ہوگا۔ تو دراصل جو ناسخ آیت ہوتی ہے وہ اس لیے نازل کی جاتی ہے تاکہ منسوخ آیت میں موجود حکم کی مدت بیان کر دی جائے، کیونکہ جب تک یہ منسوخ آیت ہمارے سامنے تھی، ناسخ نہیں تھی، تو ہمیں ایسا لگتا تھا شاید یہ حکم قیامت تک کے لیے ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حکم مثلا 10 سال کے لیے ہے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے حکم ہے۔ پھر جب اگلی آیت نازل ہوتی ہے تو یہی مقصود الہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم دائمی نہیں تھا، اس میں استمرار نہیں تھا، دوام نہیں تھا، یہ تا قیامت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص مدت تک رکھنا تھا، اس کے بعد نیا حکم نازل ہو گیا۔ تو ناسخ آیت کا نزول پچھلی آیت کو باطل قرار دینے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ جو پچھلی آیات میں کوئی حکم نازل ہوا تھا اس حکم کی انتہا بتانا مقصود ہوتا ہے۔
اس کا ثبوت سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو پھر اسی سے بہتر یا اس کی مثل ایک آیت لے آتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، نسخ کا موضوع ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگر زندگی رہی تو قرآن عظیم سے متعلقہ دیگر معلومات اور خصوصاً نسخ سے متعلقہ بقیہ معلومات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔